بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ناظرین، یہ بہترین دین کا بیان کرے ہیں مفتی محمد آصف بلال قادری صاحب، اللہ ان کے علم میں اضافہ دیجئے، اور یہ سنے تو وہ ہر ایک کے دماغ کے پردے کھل جاتے ہیں اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو انبیاؤں کو موت روح کھینچتے ہیں، روح کھینچے بعد پھر ان کی روح ان کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ پورے انبیاء اپنے قبروں میں زندہ رہتے، انہیں مردہ مت سمجھو۔ اور یہ عقیدہ ہے ہم سب کا، کیونکہ شہید جب مرتے ہیں تو انہیں بھی مردہ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہم سب کا، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم کو یقین اس لیے کرنا ہے کہ مرنے کے بعد 3 سوالات کرا جاتا ہے خبر میں، من ربو کا، من دینو کا، من رسول کا۔ اگر یہ سوالات کر رہی، کیوں کر رہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ زندہ ہے، اس میں زندہ ہے تو سوالات کر رہی۔ لہٰذا رسول اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپن کبھی بھی درود شریف، درود پاک پڑھ کے پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، لیکن ہم وہ اتنے اللہ والے نہیں ہیں جو نہیں اپنے کو نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ کیونکہ اب دیکھ لیے معمولی فون ہے، فون پہ یہاں سے آدمی بات کرتا امریکہ لنڈن، اس پہ یقین ہے اپنے کو، ہاں بھائی آواز سنے آ رہی، وہ ہے یہ ہے، اس لیے اپنا جیسا غیب پہ ایمان ہے ویسی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک ماننے والا ہی یہ چیزوں کو مان سکتے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ماننے والے اس پہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا ہمیں تو 100% یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھتے ہیں اور پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو اللہ کے رسول بولے وہ کرے۔ آئیے مولانا بہت ہی اچھا بیان کرے ہیں مفتی محمد آصف بلال قادری صاحب، آئیے۔ جو تم درود پڑھتے ہو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو تم درود پڑھتے ہو وہ میں بنفس نفید خود سنتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ حیات ہیں، سنتے ہیں، کیا پردہ فرمانے کے بعد بھی سنیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، وہ تو حیات ہیں ہی ہیں۔ ان کے نام پر کوئی مر جائے، ان کے نام پر کوئی کٹ جائے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی محبت میں اگر کوئی مارا جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی حیات جاویدہ عطا کر دیتا ہے، وہ بھی مر کر پھر زندہ ہی رہتا ہے، شہید کہلاتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں ہے قرآن میں کہ شہید کو تم مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں قبروں میں رزق دیا جاتا ہے، انہیں قبروں میں رزق دیا جاتا ہے۔ جتنے شہید ہو جاتے ہیں لوگ، یہ سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ اب ہم گمان نہیں کر سکتے کہ وہ رزق کیسا دیتا ہے، وہ کیسا کھاتے ہوں گے، پھر کیسا ہوتا ہوگا، نہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کیسا ہوتا ہے۔ ماں کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تو قبر میں اگر رزق دے دے تو پھر تعجب کی کیا بات۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بندہ سر کے بل چلے گا تو بڑا تعجب ہوگا کہ سر کے بل کیسے چلتا ہے، انسان تو پیروں کے ہی بل چلتا ہے، ہم تو یہی دیکھیں۔ لیکن حشر کے دن جب گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ سب سر کے بل چلیں گے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سر کے بل کیسے چلے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو چلانا چاہے تو سر کے بل چلا دے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ پیٹ کے بل کوئی چل سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ کو تو پیٹ کے بل چلاتا ہے، پورا سانپ اور انسان سے زیادہ تیز چلتا ہے، اور ٹیڑھا سیدھا آگے دائیں بائیں نکل جاتا ہے بہت تیزی سے، تو پیٹ کے بل چلا کر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت حشر کے دن جو گناہ گار ہوں گے ان کو سر کے بل بھی چلا دے گا، تو پھر اس میں تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کثرت درود کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔
اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، بھولی ہوئی چیز تمہیں دوبارہ یاد آ جائے گی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کوئی اچھی بات سنے تو پھر ہماری عادت ہونا چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، اچھی بات پر سبحان اللہ کہیں، بالکل خاموش بیٹھے نہ رہیں۔ سبحان اللہ کہنا بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ جو لفظ سبحان اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ذکر اللہ بڑی نعمت ہے، تو جب تک حیات ہے، زبان چلتی ہے، تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ کوئی اچھی بات سنے تو سبحان اللہ کہیں، کوئی غم کی بات سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کوئی خوشخبری ملے تو الحمدللہ کہیں، کوئی غم کی بات ہو گئی۔ ہر ایک چیز کے لیے جو آیتیں ہیں، دعائیں ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعاؤں کے درمیان میں رکھا ہے، ہمیں دعاؤں کے درمیان میں رکھا ہے۔ تو دعاؤں کا اپنا معمول بنائے، ذکر و اذکار کا اپنا معمول بنائے۔ ایک بزرگ کا تو حال یہ تھا کہ وہ کثرت ذکر میں رہا کرتے۔ تو ایک مرتبہ وہ بہت مالدار آدمی تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، ان کے تو پانی کے بڑے بڑے جہاز ہوا کرتے تھے، وہ جہاز سے سامان ان کا آیا کرتا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی سامان ان کا آ رہا تھا اور وہ جہاز ڈوب گیا، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر اللہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جو آپ کا مال بردار جہاز آ رہا تھا وہ جہاز پانی کا ڈوب گیا ہے، سمندر کے اندر جہاز ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے 2 منٹ کے لیے وقفہ کیا اور پھر کہا الحمدللہ۔ حیران ہو گئے لوگ کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ جہاز ڈوب گیا، اس پر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت وہ جہاز آپ کا نہیں ڈوبا، آپ کا جہاز تو سیدھا سیدھا لنگر انداز ہو گیا ہے، اس کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئی، بلکہ کسی اور کا جہاز ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو سننے والے جو بیٹھے تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہے، پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا، آپ نے الحمدللہ کہا، پھر کچھ نے آ کر کہا کہ جہاز آپ کا بڑا کامیابی کے ساتھ اچھا مال کماتا ہوا واپس آ گیا ہے، اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، میں ذکر اللہ میں تھا اور اس میں مجھے خبر ملی کہ میرا جہاز ڈوب گیا، تو میں نے اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، میں دل پر شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے ذکر سے میں غافل نہیں ہوا، اس چیز پر میں نے الحمدللہ کہا۔ پھر کسی نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی کہ مجھے بہت زیادہ مال مل گیا ہے اور میرا جہاز بڑی کامیابی کے ساتھ لنگر انداز ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ اتنی دولت آنے کے بعد کیا میں دولت کی طرف بھاگوں، میں دولت کی طرف لپکوں کہ میرا مال آیا ہوا ہے جا کر دیکھوں اس کو، نہ، بلکہ میں تو مسجد ہی میں میرا دل لگا تھا کہ میں ذکر اللہ کروں۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا۔ تو وہ لوگ وہ تھے جب انہیں مشکل درپیش آ جاتی، صبر کا موقع ہوتا، وہ الحمدللہ کہہ کر گزار لیتے، اور ان کے لیے کوئی خوشی کی بات آ جاتی تب بھی وہ الحمدللہ کہہ کر شکر بھی ادا کرتے۔ تو ایسے نیک لوگ ہوا کرتے تھے جو خوشی ملنے پر شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، شکر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، خوش ہوا کرتے، اور پھر مشکل درپیش آ جاتی تو وہ صبر کرتے۔ شکر اور صبر کے درمیان میں ہماری زندگیاں ہیں، لیکن ہم نے نہ کوئی مصیبت آنے پر صبر کریں گے، نہ کوئی خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ناشکری ہمارے اندر طبیعتوں میں آ گئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت ایک دم 20,000 روپے جو ہے بچہ بھیج دے، باہر سے 50,000 بھیج دے، تب بھی کیا بولیں گے، ان کے پاس تو اتنا بڑا ڈراپ آیا، ان کے پاس تو گھر ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس بنگلہ ہے، ہمارے پاس بنگلہ نہیں ہے، ان کے پاس زمین ہے، ہمارے پاس زمین نہیں ہے۔ یعنی بے صبری، ناشکری جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ صحت جو دیا ہے وہی لاکھوں لاکھ روپے کی صحت ہے۔ کتنے لوگ دواخانوں میں، اگر دواخانے والوں کو دیکھیں گے تو جب اندازہ ہوگا کہ ہم جو روڈ پر پھر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو ہم مسجد کے اندر آ کر بیٹھے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ جس وقت ہم یہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہزاروں ہزار لوگ ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ جیل کے اندر بند ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، زبردستی انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ ان کا گناہ نہیں ہے، وہ جرم نہیں کیے، وہ مجرم نہیں ہے، انہیں پھنسا دیا گیا، انہیں مشکلوں میں ڈال دیا گیا ہے، جھوٹے کیس بک کر دیے گئے، ان کے پاس وکیل کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ روتے ہیں، پڑھتے ہیں، تڑپتے ہیں، مطلب پھنس گئے ہیں کچھ لوگ۔ تو ان کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم آزادی سے گھوم رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بھولے بیٹھے ہیں, غافل ہیں ہم لوگ. ایسے ہی کتنے لوگ دواخانوں میں زیر علاج ہے, وہ کہاں سے جمعہ پڑھیں گے؟ بستر پر تو جمعہ نہیں ہوتا. وہ اگر نماز پڑھنا ہے انہیں تو ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گا. جو لوگ دواخانوں میں زیر علاج ہے تو وہ لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکتے. جمعہ کے لیے شرط ہے کہ وہ مسجد کے اندر آئے, مجمع کے ساتھ ہی جمعہ جہاں پر ہوتا وہاں پر پڑھیں گے. اپنی جگہ پر اگر پڑھنا ہوگا تو وہاں پر جمعے کی بجائے وہ کیا پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے. ایسے ہی کبھی کسی کی نماز چھوٹ جائے, اللہ نہ کرے سفر میں تھے واپس آئے اور پھر چھوٹ گئی نماز, اب دیر سے پہنچے تو اب کیا کرے؟ ایسے ہی اگر کوئی دیر سے آ جائے تو وہ جمعہ کی جگہ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھے گا, معافی بھی مانگے گا. اور ایسے اگر 5 آدمی 6 آدمی مل کر کار میں گئے تھے, واپس شہر میں آئے تک نماز ہو گئی, 1 بجے کی, 1:30 بجے کی, 2 بجے کی, 2:30 بجے کی, 3 بجے کی, سب نمازیں جمعہ کی ادا ہو گئی. اب ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں رہا. ظہر کا وقت ہے لیکن جمعہ مساجد میں ہو گیا ہے. ایسی اگر کنڈیشن ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ 4 رکعت ظہر کی پڑھے. لیکن چونکہ جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا ادب ہے, لہذا ظہر کی جماعت نہیں کر سکتے. علماء نے فرمایا کہ ظہر تنہا سب اپنی اپنی پڑھ لے. اور اگر مسافرت کی حالت میں ہے, سفر کی حالت میں ہے, تو 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے. جو 92 کلومیٹر کے سفر پر ہے, اپنا شہر, اپنی بستی, اپنا گاؤں, اپنی رہائش گاہ کو چھوڑ کر جس جگہ پر جا رہا ہے وہ 92 کلومیٹر کا سفر ہے, تو وہ مسافرت کی حالت ہوگی. 4 رکعت نماز اگر تنہا پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. 4 رکعت کی جگہ ظہر کی نماز, عصر کی نماز اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھے گا. 4 رکعت نہیں, مسافر کے لیے 4 رکعت کی جگہ کتنی رکعت پڑھنا ہوتا ہے؟ 2 رکعت. سنتیں پڑھ سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. واجب نماز جو عشاء کی ہوتی ہے وہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے کیونکہ واجب ہے وہ چیز. واجب کا مطلب لازم, فرض کا مطلب وہ بہت زیادہ ضروری, انتہا درجے کی ضروری. تو فرض سب سے اوپر ہوتا ہے, فرض کے نیچے کا جو درجہ ہے وہ واجب ہے. واجب کے نیچے جو ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ. مؤکدہ کا مطلب تاکید والی سنت, جیسے فجر کی 2 رکعت سنت ہے, یہ تاکید والی سنت ہے. اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ, جیسے عصر کی 4 رکعت ہے کہ عصر کی 4 رکعت سنت نہ پڑے گا تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا. ایسے ہی نمازوں کے اندر بھی پھر درجات ہوتے ہیں, تو اس کا بھی ہم کو علم ہونا چاہیے. اور پھر سفر کے اندر ہے تو 15 دن کا اگر سفر ہے, 15 دن کا, تو پھر ہم وہاں پر مسافر ہے. اور اگر جس جگہ پر جا کر ٹھہر گئے 15 دن سے زیادہ کے لیے جا کر ٹھہر گئے تو پھر مسافر نہیں ہوئے, وہاں پر مقیم ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کے لحاظ سے وہاں جانے کے بعد پھر 4 رکعت ہی پڑھنا ہوتا ہے. جیسے کوئی لوگ چلے جاتے ہیں, کئی لوگ سعودی عرب جاتے ہیں جاب کے لیے, 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے دوسرے ملک کو چلے جاتے ہیں. تو چونکہ وہاں پر 15 دن سے زیادہ دن کے لیے ٹھہر رہے ہیں تو اب وہ مسافر نہ رہے, کیا ہو گئے؟ مقیم ہو گئے وہاں پر. ایسے ہی کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کسی جگہ پڑھنے کے لیے چلے گئے, جے پور چلے گئے, گلبرگہ چلے گئے, ڈینٹل میں ایڈمیشن لینے, بنگلور میں چلے گئے, جاب ہے وہاں پر, 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے وہاں پر جا کر رہیں گے. تو وہاں پر جا کر اب مسافر نہیں ہوئے. مسافر کب تک رہے گا بندہ؟ جب اپنا شہر چھوڑ دے گا اور پھر وہ شہر میں داخل ہو جائے گا, جب تک وہ مسافر ہے. شہر چھوڑنے کے بعد دوسرے شہر میں داخل ہونے تک کا جو راستہ ہے, وہ کار میں جا رہا ہو کہ بس میں کہ ٹرین میں, وہ پورا راستہ وہ مسافر ہوگا. اب وہاں پر نماز پڑھے گا تو وہ 4 رکعت کب پڑھے گا؟ امام کے پیچھے اگر نماز مل جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جماعت ٹھہری ہوتی ہے, امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام 4 رکعت نماز پڑھیں گے, عصر کی, تو ہم بھی پیچھے 4 رکعت پڑھیں گے. لیکن امام کے پیچھے نہیں ملی, امام نے سلام پھیر دیا تھا, اس کے بعد ہم وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے تھے, ہم مسافر ہے. تو ایسی حالت میں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے, اور اگر 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. یہ مسافر کے لیے نماز ہے. تو مسافر کی نماز الگ ہوتی ہے, جنازے کی نماز الگ ہوتی ہے, مسافر کی نماز الگ ہوتی ہے. یہ تو تہجد کی نماز ہوتی ہے, اس کا الگ حکم ہے کہ ہر چیز کا ایک الگ ہے. فرض ادا کرنے کے بعد پھر نفل پڑھنا ہے, نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں, فرض ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ نفل قابل قبول نہیں ہوگی. ان تمام چیزوں کا معلومات کا حاصل ہونا بے انتہا ضروری ہے. یہ معلومات نہیں ہے تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ آدمی لا علمی میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے, عبادت بھی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا. ایسے ہی ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کا تھا, جریر اس کا نام تھا, اور وہ شخص بہت زیادہ اللہ کا ذکر اور عبادت میں رہا کرتا. تو اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک کوٹھی بھی بنا لی, ایک کٹھڑی, ایک چھوٹا سا جو ہے جھوپڑی بنا لی, اور اس جھوپڑی کے اندر ذکر کرتا تھا. پہلے زمانے میں اس طرح عبادتوں کا نہیں ہوتا تھا رواج, بلکہ سب اپنی اپنی عبادت الگ الگ جگہوں پر, جنگلوں میں, صحرا میں, وہاں پر ذکر و اذکار کے لیے بنا کر نیک لوگ رہا کرتے تھے. ویسے ہی ایک نیکوکار تھا, جریر نام تھا, بہت زیادہ شوق تھا اللہ
کی یاد، اللہ کا ذکر، تو ذکر اللہ کے لیے جھوپڑی بنایا اور بستی سے الگ ہو کر وہاں پر رہنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، وہاں پر اس کی ماں ملاقات کے لیے آئی، لیکن وہ ماں کی آواز پر سوچا کہ میں جاؤں نہ جاؤں، ذکر کر رہا ہوں، ذکر میں مشغول ہو گیا۔ ماں آئی واپس چلے گئی، دوبارہ جب ماں آئی اور اس کو پکارا جریر جریر، اور یہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر کیا جاؤں، نہیں گیا، ویسے ذکر میں مشغول رہا۔ ماں پھر واپس چلے گئی، اور پھر تیسری مرتبہ بھی ماں آ کر جب اس کو پکارا جریر، تو وہ اللہ کے ذکر میں ہی تھا، اس کو ذکر بڑا اچھا دکھنے لگا۔ ماں کا پکارنا اس کو پسند بھی نہیں آیا، ماں کی آواز پر اس نے جواب بھی نہیں دیا، تو ماں کو بڑا غصہ آیا کہ اندر ہے اور بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے اور میں پکار رہی ہوں تب بھی نہیں آ رہا، تو اس نے جاتے جاتے بددعا یا کلمات دے دیے۔ ماں نے کہا کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، بس یہ کہہ کر ماں چلے گئی۔ پھر کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ لوگ آئے اور فاحشہ کو لے کر اس کے پاس آ گئے، ایک قسم کی طوائف جو کسی عورت کو لے کر لائے، اور وہ عورت آ کر اس سے ملاقات کرنے لگی، یہ کہا کہ میں اس بات نہیں کرتا تو اس سے میں ذکر اللہ کر رہا ہوں۔ اس نے اس کو کوٹری سے اپنے نکال دیا، ہکال دیا۔ اس کے بعد پھر وہ چند دن کے بعد آئی، آ کر کہنے لگی یہ بچہ ہے، یہ بچہ جریر کا، یہ جریر اس کا باپ ہے۔ آ کر اس نے غلط الزام بھی لگا دیا، حالانکہ اس نے اس کو چھیا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، لیکن اس نے بس ایک بددعا تھی، اس کی وجہ سے ایک نئی مصیبت آ گئی۔ اب وہ ذکر و اذکار سب چھوڑا اور چھوڑ کر لوگوں کو جواب دینے لگا کہ میں اس بچے کا باپ نہیں ہوں۔ اب وہ عورت کہتی کہ یہی ہے، گاؤں کے اندر جو عزت تھی وہ پوری عزت خراب ہو گئی، اور پھر گاؤں کے لوگ آ کر ٹھہر گئے۔ تو اس نے اس بچے سے پوچھا، اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے اور یہ ماجرا کیا ہے؟ بس اللہ کا نیک بندہ تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، بھروسہ کیا، اور یہ اس طرح سے یہ بات جب اس نے بچے سے ہی پوچھی تو دودھ پیتا شیرخوار بچہ تھا، اس بچے نے، بنی اسرائیل کے اس کمسن بچے نے بات کی اور کہا کہ یہ شخص میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ کوئی اور ہے، لیکن میری ماں اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اور یہ اس کے لیے جو اس کی ماں جو بددعا دی تھی وہ بددعا ہے جو یہاں پر یہ اس طرح سے رسوا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو علم ہوتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتا، یعنی ماں اگر پکارے تو آپ ذکر کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن رکھ دیجئے، آپ ماں کے پاس چلے جائیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز توڑ دیجئے، آپ اپنی ماں کے پاس چلے جائیے، وہ حکم اور زیادہ بڑا ہے، کیونکہ قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو جس کی لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جس رب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ رب کا حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، تو سب سے پہلے ماں کا حکم آتا ہے۔ تو مخلوق کے اندر جتنے لوگ ہیں اس میں جس کا زیادہ حق بنتا ہے وہ حق ماں کا ہے۔ آپ کی مالکن آپ کی ماں ہے، وہ آپ کی اونر ہے، وہ آپ اونرشپ کس کے پاس ہے؟ آپ کی ماں کے پاس آپ کی اونرشپ ہے، تو جو اونر ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے اس کو نیچے والے کو کرنا پڑتا ہے، تو جہاں پر اونرشپ ہے وہاں پر جھک جانا پڑتا ہے، اور وہ آرڈر دیتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو توڑنا پڑتا ہے، اور ماں کا حکم آ گیا تو وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ تو کیسے بدبخت ہے وہ لوگ جب ماں کا فون آتا ہے تو دیکھ کر، نام دیکھ کر بھی فون نہیں اٹھاتے ہیں، کیسے گناہگار ہے وہ لوگ۔ ماں آواز دیتی ہے تو اس کی بات سننے کو جاتے نہیں ہیں، وہ پکارتی ہے تو اس پر آواز نہیں دیتے، تو وہ بلاتی ہے تو جاتے نہیں، وہ سودا منگاتی ہے، جائز کام بولتی ہے تو کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوتا کاش کہ میں نماز کی حالت میں ہوتا، عشاء کی نماز پڑھتا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی محمد، میں نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ تو نماز توڑ دیتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں کے پاس تشریف لے جاتے۔ یہ فرمایا کہ ایسا اگر ہوتا تو میں یہ کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے تدریس ہے، ہمارے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور ویڈیو جو ہے آگے بڑھ جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی، ڈسٹرب ہو جا رہا ہے، ماں پکار رہی ہے، کیا ہو گیا، کیا نادانی ہے، عورتیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ماں بلاتی ہے کہ ذرا پیاز کاٹ دینا تھا، ذرا گھر میں یہ کام کر دینا تھا، میں سالن بناتی ہوں تم چاول بنا لینا تھا، روٹی تم ڈال لینا تھا، میں یہ کرتی ہوں، وہ بڑی تڑاق آواز کے ساتھ جواب دے دیتی ہے
کہ میں نہیں کرتی. اگر نہیں کر سکتی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی دوسرا کام ہے, تو نرمی کے ساتھ ماں سے بولے. لیکن اتنا ہنگامہ کرتے ہوئے, جھڑکتے ہوئے ماں کو نہیں کرتی ہوں بلکہ جو بچی کا بولنا ہے یہ بھی غلط ہے. تو بچی اگر غلط بول رہی ہے تو آپ جا کے تیش میں آ کے انہیں دین کے خلاف کر رہی ہے, اسلام کے خلاف کر رہی ہے, آپ جا کر وہاں پر اس پر غصہ کریں گے, پھر آپ کی ماں آپ پر ناراض ہو جائے گی. تو وہ سب چیزوں میں نہیں, اس کو اکیلے میں نرمی سے سمجھائیں. اگر بہن غلط کر رہی ہے تو بہن کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, یہ دین ایسا نہیں ہے, ماں کے ساتھ ایسا بات نہیں کرتے. پھر وہ 4 پرانے باتیں سنائیں گی, تم بہت ماں کی بات کر رہے ہیں, تم جب کیا کرے تھے, جب کیا کرے تھے اور جب کیا کرے تھے. پھر نیا جھگڑا قائم ہو جائے گا. لہذا کسی کو جو ہے نیکی کی دعوت دینے سے پہلے اپنا خود کا بھی جائزہ لے لے, اور دوسرا کسی کو سمجھا رہے ہیں تو اس کے اندر نرمی ہونا چاہیے. دعوت کے کام میں, تبلیغ کے کام میں نرمی ہونا چاہیے. نرمی نرمی اور نرمی, تبھی وہ کام ہوگا. ورنہ اگر سختی کے ساتھ اگر کسی کو سمجھائیں گے, کسی کو اپنا منوانے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی مانے گا نہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کو اللہ رب العزت نے صبر اور شکر کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے فرما دیا ہے. ہمیں حالات بدلتے رہتے, ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے. کبھی خوشحالی رہتی ہے, کبھی غم کے حالات آ جاتے ہیں. تو دونوں حالات کے اندر بھی انسان کی زندگی چلے. تو یہ ہمارے جو اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے, اس اسلام کے 2 شعبے ہیں. اسلام کے 2 شعبے ہیں. ایک شعبہ حقوق اللہ ہے اور ایک شعبہ حقوق العباد ہے. یہ 2 شعبوں کے اندر ایک جو حقوق اللہ ہے اس کے اندر نماز ہے اللہ کے لیے, روزہ ہے اللہ کے لیے, زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے, حج بیت اللہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, طواف کعبہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, غلاف کعبہ چوم رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ذکر اللہ ہے, قرآن کی تلاوت ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ حقوق اللہ ہے کہ قرآن کا حق ہے, نماز کا حق ہے, ہمارا جو بھی کعبہ معظمہ ہے وہ تمام حقوق ادا کرتے ہیں. دوسرا جو شعبہ ہوتا ہے وہ حقوق العباد ہے, بندوں کا حق ہوتا ہے. بندوں کے حق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے, ان کی ذات پر تعظیم کی جائے, توقیر کی جائے, ان پر درود بھیجا جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے. پھر والدہ کا حق ہوتا ہے کہ ان کی تعظیم توقیر کی جائے اور ان کا ریسپیکٹ کیا جائے, اور انہوں نے جو حلال بات کہی ہے, جو جائز کام کا حکم دیا ہے اس کو کرے. پھر باپ کا حق آتا ہے. تو ماں کا حق پہلے ہے, بعد میں پھر باپ کا حق ہے, اس کے بعد پھر اور لوگوں کا حق ہے. تو یہ تمام حقوق کو سمجھنا ہوگا. آپ اگر یہی سمجھتے ہیں کہ میں مسجد میں آ جاؤں گا اور میں نمازیں پڑھوں گا تو جنت مل جائے گی, یقیناً نماز کے فضائل بہت ہے, یہ سب مگر حقوق اللہ ہے. حقوق العباد اس سے بھی زیادہ اہم ترین ہوتے ہیں. آپ کے نماز پڑھنے سے, آپ کے روزہ رکھنے سے, آپ کے حج کرنے سے لوگ اسلام نہیں قبول کر لیں گے. آپ کو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو لوگ آپ کا مذہب نہیں قبول کریں گے. غیر لوگوں تک اسلام کو پہنچانا یہ سب سے اہم ترین کام ہے, اور وہ حقوق العباد کے ذریعے ہوتا ہے. آپ بندوں کے جب حقوق ادا کریں گے تو غیر قوم دیکھ کر کہے گی کہ یہ لوگ اچھے ہیں. آپ خوب قرآن پڑھ لیتے بیٹھو, ذکر کرتے بیٹھو, یہ تو بہت سارے پنڈت بھی اپنا کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنی اپنی چیزیں کرتے رہتے ہیں, وہ ایک اپنا ہے شعبہ, وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. آپ کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے, آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے, یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے, یہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. تو اس کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ہے. رشتہ داریاں کاٹ دی, لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑ لیے, تو ارے وہ تو لوگ آپس میں خود خاندان والی جھگڑتے رہتے, وہ ایک ہی خاندان کے, وہ لوگ ہی لڑتے رہتے ہیں, وہ کون سے صحیح لوگ ہیں. ارے وہی ایک ہی قبیلے کے, وہ لوگ پورا وہی کاروبار کرنے والے ہیں, وہی لوگ آپس میں جھگڑا کرتے, ان کی عزت خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی پھر پڑوسی ہے, ارے وہ پڑوسیوں سے آخری حسد کرتے, ان کا گھر بن رہا تو یہ ریتی کی گاڑی کیوں آئی تھی اس کے لیے جھگڑا کرے, سیمنٹ کی گاڑی آ گئی تھی اس پر جھگڑا کرے. یہ ان لوگوں کے ساتھ حسد بہت کرتے, ان کا دل صاف نہیں ہے یہ لوگوں کا, تو کہاں سے خوشی رہے گی. تو یہ جو حقوق ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کے حقوق کے ساتھ پھر بیوی کے حقوق ہے, بچوں کے حقوق ہے, پھر رشتہ داروں کے حقوق ہے, بہنوں کا حق ہے, بھائیوں کا حق ہے, کہ تمام حقوق کو جو ادا کریں گے وہ حقوق العباد ہے. تو قرآن مجید میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے, تو بندوں کے حقوق ادا کرو. تو اتنا باپ کا انتقال ہو گیا, اب بیٹے جو ہے اس کے وراثت کی تقسیم کر رہے ہیں, تو وہ جو بھی مال چھوڑا تھا, 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا, بینک اکاؤنٹ میں اس کے 1 لاکھ روپے تھے مرتے وقت میں, اب وہ 1 لاکھ روپے کو بانٹنے کے لیے بیٹے حق جتا رہے ہیں کہ ہم لے لیں گے, بیٹیوں کو نہیں دیں گے. اور وہ باپ کو وصیت کرنے کی توفیق ہی نہیں, اس کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا تھا, کیا بولنا تھا, کس کے اندر کیا تقسیم کرنا, اس نے بھی کچھ نہیں کیا. اب یہ لوگ لڑ جھگڑ کے کیا کریں, بیٹے آپس میں بانٹ لیے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا. حرام ہے اس طرح کا پیسہ بانٹ لینا, کبیرہ گناہ ہے اس طرح سے پیسہ بانٹ لینا. باپ مر گیا ہے, بیٹے جو
بات کی دولت کو بانٹ رہے ہیں تو یہ وراثت کی تقسیم ہے، اور اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، قبر کا عذاب ہے اس کے لیے، اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اس کے لیے اللہ رب العزت، جو باپ کے مرنے کے بعد اس کی دولت پر قبضہ کر لے اور بہن کو اس سے محروم کر دے۔ اب جب کہا جاتا کہ بہن کو کیوں نہیں دے رہے ہیں تو کہیں گا کہ نہیں، بہن کو اسکول میں پڑھائے تھے، کالج میں پڑھائے تھے، تو ان کے اوپر خرچہ کرے تھے، تو شادی کے اندر خرچہ ہوا تھا، تو تیری شادی نہیں کرے تھے کیا؟ تیرے کو اسکول نہیں پڑھائے تھے کیا؟ تجھے کھانا نہیں کھلائے تھے؟ وہ ساری چیزیں بھلا دے گا، بس کہے گا تو بہن کے اوپر جو خرچہ ہوا وہ گنائے گا۔ تو بہن کے اوپر باپ نے خرچ کیا ہے، زندگی میں جو خرچ کیا اس کا حساب کوئی نہیں لے سکتا۔ باپ جتنا چاہے خرچ کر دے، جتنا چاہے پڑھا دے، جتنی مہنگی چاہے شادی کر دے، 1,00,000 روپیہ شادی میں خرچ کر دے، 10,00,000 روپے کی بیٹی کی شادی خرچ کر دے، اس سے تیرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب مرنے کے بعد جو باقی رہ گیا وہ وراثت ہے، وہ ورثہ کے اندر تقسیم ہونا ہے، اس میں کوئی جھپٹا نہیں لے سکتا، کوئی زیادہ نہیں لے سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد وہ شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کا مالک کون ہے اس کے مال کا؟ اللہ، اب کوئی اور مالک نہیں ہے، اس کے مال کا مالک خود اللہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ جب مالک ہو گیا ہے اب وہ تقسیم کرے گا، کیونکہ مالک مال کا کون ہو گیا ہے؟ اللہ ہو گیا ہے، اس کی کتاب کے ذریعے کرے گا وہ۔ اس نے کتاب میں فرما دیا بیٹوں کے لیے 2 حصے، بیٹی کے لیے 1 حصہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو دونوں بیٹوں کو 40,000 ہزار ملے گا اور دونوں بیٹیوں کو 20,000 ہزار ملے گا، کیونکہ 1 حصہ بیٹی کا ہے اور 2 حصے بیٹے کے۔ اس طرح سے مال کی تقسیم ہوگی، نہیں پورا کا پورا بیٹیوں کو نہیں دوں گا، 20,000 بھی نہیں دوں گا، 40,000 کے ساتھ 20,000 وہ بھی لے لوں گا، اس کا بھی چھین کر 60 میں کھا جاؤں گا، اور میرا بھائی ہے وہ بھی 60 کھا جائے گا، اور دونوں بہنوں کو بھی 20,000 نہیں دیں گے، محروم کر دیں گے۔ حرام ہے اس طرح سے بیٹیوں کو نہیں دینا۔ تو اگر بیٹیوں کو نہیں دیے تو باپ نے یہ گناہ کیا ہوا ہوگا۔ اگر غور کریں گے وراثت کی تقسیم میں، آپ کے پھوپھیوں کا مال کھا کر حرام ذریعے سے آپ کو پالا ہوگا، آپ کا باپ ہی ہے لیکن اس نے حرام کام کیا ہے، وہ حرام خوری کر چکا ہے، کیونکہ اس نے بہنوں کا حق مار دیا، دادا کی جائیداد کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا، اس نے نہیں کیا تو اس کے بڑے نے کیا۔ اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو حقوق ہے جب یہ پامال کر دیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ تو بہنوں کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرنا ہے، بھائیوں کے کیا حقوق ہے، پھر پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، یتیم کا کیا حق بنتا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیواؤں کے ساتھ کیا رحمت والا معاملہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہم نے بیواؤں کا کوئی وہ لحاظ نہیں، غریبوں کا کوئی خیال نہیں، یتیموں کا کوئی خیال نہیں، کس کن سے کیا مل سکتا ہے، جھوٹ بولو، غلط کرو، پیسہ جمع کر لو، یہ پیسہ کام قبر میں نہیں آئے گا۔ قبر کے اندر ایمان لے کر جانا ہے، اور یہ تمام بے ایمانیاں کر کر جو پیسہ حاصل کرتے ہیں، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیے، نہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، وہ لائٹ کے بل کا یہ کرایا تھا، اس کا یہ کرایا تھا، دھوکہ دیا تھا، یہ کیا تھا، اب میں قبضہ کر لوں گا، اور کچھ بولیں گے تو میرے پاس کورٹ کے بھی پاس جانے کا رستہ ہے، وکیل بھی کر سکتا ہوں، اور غنڈے قسم کے آوارہ جو موالی ٹائپ کے لوگ رہتے، لیڈر ٹائپ کے لوگ رہتے، وہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں رہتی ہے، لیڈروں کو لے کر آ کے زمین پہ قبضہ کر لیں گے، کرایہ دار تھے لیکن پورا کا پورا مالک کے مکان بن گئے، جا کے ڈاکومنٹس چینج کرا لیے، یہ سب حرام ہے۔ اور جو اس طرح سے کسی کی زمین کے اوپر ناحق قبضہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن یہ جتنی 7 طبق ہوتے، جتنی زمین کا قبضہ اس نے کیا ویسے 7 طبق اس کے اوپر ڈال دے گا، اور وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، وہ اتنا زیادہ عذاب میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دے گا۔ تو ہم کسی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے دھوکہ دہی نہ کرے، بہنوں کا حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے دے دے، کیونکہ ہم قبر میں جانے والے ہیں، ہم اس دنیا میں لمبے عرصے کے لیے نہیں آئے ہیں، بہت کم وقت یہاں پہ رہنا ہے، اتنا چھینا چھپٹی جھوٹ غلط طریقے سے پورا کمائیں گے، پھر یہ کریں گے کیا؟ یہ سارا جو گناہوں کے ذریعے کمایا ہوا مال ہے یہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر جائیں گے، اور اولاد بھی جانتی ہے کہ باپ نے حرام طریقے سے کمایا، بہنوں کا حق ادا نہیں کیا تھا، محلے والوں کو دھوکہ دیا تھا، کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا تھا، پھر وہ بھی غلط استعمال کرے گا پیسے کا۔ حساب کس کو دینا ہے؟ قبر میں پیسے کا حساب کس کو دینا ہے؟ جو پیسہ کمایا تھا اس کو حساب دینا ہے، اور چھوڑ کر چلے گئے وہ تو اولاد کرے گی خرچہ، اور وہ کیا معلوم صحیح کرے گی غلط کرے گی، اچھا خرچ بھی کر سکتی ہے، برے جگہ بھی خرچ کر سکتی ہے، تو وہ ساری مصیبتیں ہمارے گلے پڑ جائیں گی۔ لہٰذا اپنے اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت دینا ہے، اور خود حرام کے کاروبار سے جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں، مجھے اتنے میں نہیں پڑا تھا، مجھے اتنے میں نہیں آیا، اس طرح سے کہہ کر جو کاروبار کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ زیادہ قسمیں کھانے سے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے، اور دھوکہ دے کر ایک مال بتا کر دوسرا بیچ دینا ہے، سامنے پورا سجا کر رکھے
اور پھر اٹھا کر جب تول رہے تھے تو پورا خراب چن کے ادھر ڈالے تھے, وہ جلدی ادھر کا پورا ڈال دیا, تھیلی میں ڈال کر اٹھا کر دے دیے. وہ اس طرح سے دھوکا کر رہے ہیں. نہیں, آپ جو ہے جو قیمت بولے تو جو چیز مال دکھا رہے ہیں وہی مال رکھے. وہاں پر تو سامنے پورا ترکاری ہے, میوہ ہے, سب جمع کر جو ٹھیلے پہ رکھ دیے وہ خوبصورت رکھ دیے. کچرا قسم کا مال جو پھینک دینے کا ہوتا ہے وہ پورا ادھر رکھے. جیسے ہی کوئی خرید رہا فوری سے وہی اٹھا کے ڈال کے اس کو بیچ دیے. یہ بھی ایک قسم کا دھوکا ہے. یا پھر جھوٹی گواہی دے کر پیسہ کمانا حرام ہے. اس طرح سے جھوٹی گواہی دینا لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو کورٹ کے اندر جا کر جو نہیں دیکھا اس کو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے, اور جو دیکھا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم, نہیں دیکھا ہے. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جھوٹی گواہی دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو یہ سودی کاروبار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں بزنس میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہوں. ارے بابا, کہاں کا بزنس, کہاں کا انویسٹ؟ آپ سودی کاروبار کرتے ہیں, آپ پکے سود خور ہیں. آپ 50,000 1,00,000 روپیہ وہاں پر دے کر ہر مہینہ 5,000 روپے لیتے ہیں اور میں انویسٹ کیا ہوا کہتے ہیں. جہاں پر انویسٹ کرتے ہیں وہاں پر نفع اور نقصان دو بھی ہوتا ہے. کوئی بھی دکان ہو, کوئی کارخانہ ہو, وہاں پر فائدے کے ساتھ نقصان بھی لگا رہتا ہے. اگر دکان لی ہے تو دکان ڈوب سکتی ہے, جل سکتی ہے, مال چوری ہو سکتا ہے, نقصان کا اندیشہ رہتا ہے دکان کے اندر. لیکن آپ جو 1,00,000 روپیہ دیے ہیں اور اس کے اوپر 5,000 4,000 روپے لے رہے ہیں, اس کے اندر آپ یہ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ دکان کا فائدہ اور نفع اور نقصان؟ نہ, اس سے کوئی سروکار نہیں. ہر مہینہ مجھے یہ اماؤنٹ آ جانا, اسی کو سود کہتے ہیں. یہی ہے سود, کہ آدمی اماؤنٹ فکس کر لے اور نقصان کے اندر ذمہ دار نہیں ہے. لاس کے اندر آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار اینی لاس, میں کوئی ذمہ دار نہیں لاس کے لیے, بس میرا پرسنٹیج فکس ہے, آئی وانٹ دس ون اماؤنٹ, بس, اور کچھ نہیں بولیے مجھ سے آپ. یہ کیا ہے؟ یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حرام ہے اس طرح سے کرنا. تو سودی کاروبار کرتے اور سمجھتے کہ نہیں یہ میں نے جو کر رہا ہوں یہ کوئی غلط نہیں ہے, بس ہم پیسے دیے ہوئے ہیں, وہ بھی جو ہے کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں. تو کاروبار میں وہ لگائے ہیں تو پھر وہ سود کے اوپر لے کر پیسہ کاروبار لگائے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اس کو سمجھنا ہوگا. اب یہ سن کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک سے بھی شاید انٹرسٹ نہیں لے سکتے. بینک کا انٹرسٹ جائز ہے. بینک کے اندر جو آپ اماؤنٹ رکھتے ہیں اس کے اندر سے جو پیسہ آتا ہے وہ بالکل درست ہے, جائز ہے, اس پر کوئی حرج نہیں ہے. یہی جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے, یہی بریلی شریف کا ہے, یہی مبارک پور اشرفیہ کے مدرسے کا ہے. بڑے بڑے جامعات کا جو فتویٰ ہے اہل سنت و جماعت کا, وہ یہی فتویٰ ہے کہ بینک کے اندر جو پیسہ رکھا جاتا ہے اس کے اوپر جو بڑھ کر اماؤنٹ آتی ہے وہ جائز ہے, استعمال کر سکتے ہیں. بڑی تعداد میں لوگوں نے لاکھ روپیہ ڈال دیا بینکوں میں, اور اس کے بعد جو انٹرسٹ آتا وہ نہیں لیتے, چھوڑ دیتے ہیں وہ انٹرسٹ, اور وہ انٹرسٹ پھر غلط جگہوں پر چلے جاتا ہے, گورنمنٹ کے دوسرے اداروں میں جاتا ہے, پھر دوسروں کی فلاح بہبودی کے لیے چلا جاتا ہے. اس طرح پیسہ ہرگز بینکوں میں نہ چھوڑے. جو آپ نے بینک میں پیسہ رکھا اس پر جو انٹرسٹ آتا, آپ کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. فتویٰ یہ ہے کہ آپ اس کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, کوئی نماز آپ کی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی ہے, 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, آپ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں, آپ بڑے نیکوکار ہے, کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے, آپ بہت زیادہ متقی ہے, تو وہ پیسہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ لیجئے, کسی غریب کو مسکین کو دے دیجئے, بغیر ثواب کی نیت کے دے دیجئے, لیکن وہاں پر مت چھوڑیے. تو تقویٰ الگ چیز ہوتی ہے, فتویٰ الگ ہوتا ہے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے, ہم اہل سنت و جماعت ہے, ہم حنفی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں, ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, ہم ان کے مقلد ہیں. وہ ہمارے امام, وہ ہمارے پیشوا ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو قریب سے دیکھا ہے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حنیفہ, میں ان کی مزار پر گیا ہوں, بغداد معلیٰ میں ان کا مزار ہے. بغداد معلیٰ میں حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا بھی مزار پر انوار ہے. تو وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متقی, بہت زیادہ پرہیزگار. ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائے مسجد کے اندر, پھر لوگ لے کر گئے قبرستان, تو قبرستان کو بھی گئے میت کے ساتھ, اور سخت دھوپ تھی. دھوپ میں سب لوگ کیا کرے, ایک دروازے کے قریب میں ایک دیوار کے چھاؤں میں آ کر ٹھہر گئے. تو آپ دیوار کی چھاؤں میں نہیں ٹھہرے, دھوپ میں کھڑے رہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت دھوپ میں کیوں کھڑے, یہ دیوار کے سائے میں آ جائیے, یہ گھر کے بازو میں ٹھہر جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں یہیں پر ٹھیک ہوں. کہا کہ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں, آپ چھاؤں میں آ جائیے. تو فرمایا کہ یہ جو گھر والا ہے اس کو میں نے کچھ پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں, اگر اس کی چھاؤں لوں گا تو کہیں سود میں داخل نہ ہو جائے کہ اس سے نفع اٹھایا تھا اس کے گھر سے, اس لیے میں پرہیز کرتا ہوں. تو ایسے متقی ہوئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ امام اعظم مسجد کے اندر آئے تو ایک شخص آیا, آ کر کہا یہ دیکھو کبوتر نے بیٹ کر دیا ہے. کبوتر
جو ہے اڑتے اڑتے بیٹ کر دیا، وہ ان کے بدن پر، آدمی کے کپڑے پر گر گئی، تو اس نے آ کر امام اعظم سے کہا اس کا کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو جھٹک لو، نماز پڑھ لو۔ تو اس نے جھٹک لیا، نماز پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر جب واپس جا رہے تھے، نماز ختم ہوئی جا رہے، تو پھر ایک کبوتر نے امام اعظم کے کرتے کے اوپر اس نے بیٹ کر دی، تو آپ وہ لے کر پانی سے دھوتے جا رہے ہیں، اس کا رنگ بھی نکل گیا، تب بھی صاف دھوتے جا رہے ہیں۔ وہ شخص دیکھ کر کہنے لگا اے امام، جاتے وقت بیٹ مجھ پر کر دیا تھا ایک پرندے نے، میں جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس کو جھٹک دو، نماز ہو جائے گی، اور پھر جب آپ کے اوپر کر دیا تو آپ اتنا دھو رہے ہیں اور مجھے یوں کہا اور آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا تم نے جو پوچھا تھا وہ فتویٰ ہے، اور یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ یہ دیکھو فتویٰ کیا ہوتا ہے اور تقویٰ کیا ہوتا ہے، دونوں کا فرق بتا رہا ہوں۔ تو لوگ جب مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، تو ہم ان کو فتویٰ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر جائز ہے، آپ اس کو جھٹک لیں، نماز ہو جاتی ہے۔ تو تقویٰ، باریکی، متقی، پرہیزگاری کی جو باتیں ہیں عوام کو بولیں گے تو وہ بڑے گھبرا جائیں گے، سب کے ایسا کیسا ہے۔ تو اس طرح سے جو بینک کا جو پیسہ ہے، میں یہ بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو بینک وغیرہ کے اندر ہم لون لیتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، یا کسی کو موٹر سائیکل خریدنا ہوتا ہے تو وہ موٹر سائیکل ڈائریکٹ جا کر نہیں خرید سکتا ہے۔ 1,00,000 روپے کی موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس اتنے نہیں ہے، 25,000 روپے ہے، تو وہ 25,000 روپے اسپاٹ پیمنٹ کر دے گا انیشیل، اور اس کے بعد 75,000 جو ریمیننگ ہے وہ کیسے پیمنٹ کرے گا؟ وہ کسی سے جو ہے کمپنیاں وغیرہ بینکوں کے اس طرح سے رہتے، وہ لوگ ادھار کر دیتے ہیں، 10 مہینے، 5 مہینے، 12 مہینے، 1 سال، اس طرح کچھ نہ کچھ رکھ دیتے ہیں مدت، اتنے مہینوں میں وہ انسٹالمنٹ پے کرتے جانا ہوتا ہے۔ تو وہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آدمی اس طرح سے بینک کے اوپر سے پیسہ لیا ہے، یا کار کا لون لیا ہے، گھر پہ لون لیا ہے، زمین کے اوپر لون لیا ہے، تو بینک سے لون لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جائز ہے، اس کے اوپر کوئی حرام کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کسی مسلمان سے پیسہ لیا، اس پر پیسہ ایکسٹرا دے رہا ہے، یہ سود ہے اور یہ حرام ہے، تو یہ سود کا لینے والا بھی جہنمی ہے، سود کا دینے والا بھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، سودی کاروبار کو لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور سودی کاروبار کا جو بندہ گواہ بنتا ہے اس گواہ پر بھی اللہ کی لعنت، یعنی چاروں قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بہرحال یہ باریک باتیں تھیں، جو ضروری باتیں تھیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو اچھے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ